الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس بصفته أحد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور بين الأرض الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالكي بوزن بنات سماز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت خاندان ترتیب پر بلند صلی پہلے دعائے مالک آپ تمام عزاداروں کا صفحہ ذات پہ تشریف لانا اپنی بارے ہمیں عبادت میں شمار فرمائے جو بھی بندہ صفحہ ذات پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے یہ ذکر دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے مالک کی ذکر کے صدقے میں آپ تمام عزادار جو دعائیں حاجات کی ہیں مالک اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے آپ تمام حاضرین بانیان کے خانوادے کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے ہم سب کو دنیا میں بار بار ان ہستیوں کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے کہ ایسی دعا انسان کے دلوں میں ہوتی زبان پہ نہیں لا سکتا مالک ذکر کے صدقے میں اب تمام عزاداروں بانیان کی ایسی دعاؤں کو مستجاب فرمائے شام میں سلمی زہرا سلام اللہ علیہ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزے کی محافظت فرمائے ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے اپنی ابتداء کی قبولیت کے لیے بلند تر سلام ایک مومن ہے جو علیل ہے مالک امام سجاد کے صدقے حصولی شفا فرمائے سنتا جو ہے کہ کچھ عرض ہو خزانہ گرامی صاحبان زیوکار میں بانے لے مجھے قرآن مجید پر نمبر 30 کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں اللہ نے بات قسم سے شروع کی کہ والعصر قسم ہے عصر کی اب دیکھیے آپ یا میں قسم کب اٹھائیں گے جب ہم یہ سمجھیں گے کہ سامنے والے کو ہماری بات پہ یقین نہیں ہے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں اللہ اس لیے قسم نہیں اٹھاتا کہ یہ مخلوق میری بات پہ یقین کر لے اللہ قسم اس لیے اٹھاتا ہے اس غافل انسان کو متوجہ کروں جو قسم کے بعد بات کر رہا ہوں وہ بات بڑی اہم ہے
جیسے سورہ شمس میں اللہ نے پے در پے قسمیں اٹھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یعنی اتنی قسمیں کھانے کے بعد کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، کبھی زمین کی، کبھی آسمان کی، پھر قسمیں کھانے کے بعد ایک بات کی، قد افلح من زکاها، جس نے اپنا اندر پاک کر لیا وہ نجات پا گیا. اور دیکھیے پھر جب بندہ قسم کھاتا ہے اپنے سے شان میں جو بڑا ہے اس کی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم کھاتا، نبی، امام، قرآن کی. اور قسم کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو اس بات پہ گواہ بنا رہا ہوں. مثلا آپ نے کہا اللہ کی قسم یہ بات ایسی ہے، یعنی میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں یہ بات ایسی ہے. مگر اللہ جب کسی کی قسم کھائے تو سوچو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اب اللہ نے کہا والعصر، اب جائیے اپنے مرضی کا ترجمہ قرآن اٹھا لیں، کوئی مدہ مسئلہ کی کہہ لیں، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، کس کا ترجمہ کیا ہے؟ 4 ترجمے ہیں. پہلا ترجمہ قسم ہے زمانے، دوسرا ترجمہ قسم ہے نماز عصر، تیسرا ترجمہ قسم ہے وقت عصر، چوتھا ترجمہ قسم ہے امام عصر. یہ 4 ترجمے ہیں. یہ ترجمہ صحیح تھا اگر صرف وہ عصر ہوتا. یہاں عصر کے شروع میں الف لام ہے. جائیے اپنے مرضی کے عالم جسے عربی گرامر سے آشنائی ہے پوچھئے کہ الف لام کا مطلب کیا ہے. الف لام کے مختلف اقسام ہیں عربی زبان میں، ان میں سے ایک الف لام تعریف کا ہوتا ہے. اگر کسی عام کو خاص کرنا ہو تو شروع میں الف لام لے کے آتے ہیں. کسی نکرہ کو معرفہ بنانا ہو شروع میں الف لام لگا دو، وہ عام خاص ہو جائے گا. اب اللہ نے عصر کے شروع میں الف لام لگائی ہے، یعنی عام کو اللہ نے خاص کر دیا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ قسم ہے زمانے کی تو یہ الف لام بتا رہا ہے اللہ ہر زمانے کی قسم نہیں کھا رہا، کوئی خاص زمانہ ہے جس کی قسم کھا رہا. اور اگر والعصر سے مراد کہے جی اللہ نے کہا نماز عصر کی قسم ہے تو اللہ ہر روز کی نماز عصر کی قسم نہیں کھا رہا، یہ کوئی خاص نماز عصر ہے جس کی قسم کھا رہا ہے. دیکھو خاص نماز عصر. اور الف لام بتا رہا ہے اگر اللہ نے کہا مجھے قسم ہے وقت عصر کی تو یہ ہر روز کا وقت عصر نہیں ہے، یہ کوئی خاص وقت عصر ہے جس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے. اور اگر کہا قسم ہے امام عصر کی تو ہر زمانے کا امام عصر نہیں، کوئی خاص امام عصر ہے جس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے. پھر تمام علماء نے ایک قاعدہ قانون بنایا جسے علم اصول کی کتابوں میں لکھا الجمع اولی من الترک. اگر آپ کو ایک آیت کے بارے میں مختلف اقوال مل جائے تو ایسے نہیں میں کہوں میں ایک قول لے لیتا ہوں باقی اقوال چھوڑ دیتا ہوں. کہتے ہیں الجمع اولی من الترک. کوئی ایسا مصداق تلاش کرو، کوئی ایسی شخصیت تلاش کرو اس کے اندر وہ سارے معنی تمہیں نظر آ جائے. اب یعنی کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا مصداق، کوئی ایسی ہستی تلاش کرے جس کے اندر ہمیں وہ سارے معنی نظر آئے. جائیے برادران اسلام وہ ہستی تلاش کیجیے، اگر مل جائے تو سجدہ شکر ادا کرو، اگر نہیں تو ہم بتاتے ہیں وہ ہستی جس کے اندر یہ چاروں معنی پائے جائیں وہ ذات ہے مولا حسین کی. یعنی اللہ نے کہا مجھے حسین کے زمانے کی قسم، مجھے حسین کی آخری نماز عصر کی قسم، مجھے حسین کے آخری وقت عصر کی قسم ہے، مجھے حسین جیسے امام عصر کی قسم. اللہ نے مولا حسین کی نماز کی قسم کھائی، مولا حسین کی ذات کی قسم کھائی، مولا حسین کے زمانے کی قسم کھا کے کہا ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں. اب اگر یہ جملہ کہوں یعنی حسین کے نام کی قسم کھا کے بھی سمجھا دیا اگر خسارے سے بچت نہ ہو تو حسین کے در پہ آ جاؤ. یہاں حسین تمہیں خساروں سے باہر نکال سکتا ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں کیسے ہوتا ہے؟ توجہ ہے نا آپ سب؟ ذرا بچوں کو میرا بیٹا تھوڑی دیر خاموش کرو، صلوات کریے مولا حسین کی ذات پر.
सलावत पढ़िए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। जी तवज्जो है ना, यानी इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में। अब अल्लाह ने ये नहीं कहा पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का है, अफगानिस्तान का है या ईरान का, अल्लाह ने कहा जो भी इंसान है वो खसारे में है। और ये खसारा कैसे होता है? एक आलिम कहते हैं कि मैंने बड़ी इस आयत में गौर किया, खसारे का पता नहीं चला। मुझे खसारे का तब पता चला जब मैं बाजार में गया, वहाँ एक शख्स बर्फ बेच रहा था और वो बर्फ बेचने वाला कह रहा था, लोगों मुझसे मेरा सरमाया खरीद लो इससे पहले ये पिघल जाए। अब जानते हैं कि बर्फ वाले के पास जितनी देर बर्फ पड़ी रहेगी उसका नुकसान होता रहेगा, जितनी ताखीर होगी उतना खसारा होगा। अब इंसान का खसारा क्या है? असल सरमाया क्या है? इंसान का सरमाया उसकी जिंदगी है, उसकी उम्र है। जितनी उम्र गुजरती जाती है उतना खसारा बढ़ता जाता है। जितनी जल्दी पता चल जाए मेरा सरमाया क्या है, मेरा सरमाया मेरी उम्र है, मेरी जिंदगी है। अब कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, अगर खसारे से निकलना है तो चार काम करें। इल्ला से पहले खसारा होता है, इल्ला के बाद खसारे से बाहर निकालना होता है। अगर इल्ला आप समझे, इल्ला अरबी ग्रामर के एतबार से हर्फ इस्तिस्ना है, मगर इसका मतलब क्या होता है? जहां पर भी इल्ला आ जाए, इल्ला से पहले वाले का मतलब और होता है, इल्ला के बाद वाले का मतलब और होता है। इल्ला से पहले खसारा होता है, इल्ला के बाद खसारे से बाहर निकल आते हैं। अब मैं कुरान से अगर मिसाल दूं, आप कलमा पढ़ते हैं तौहीद का, तो वहां पे क्या है? वहां भी ला है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर कोई ला इलाहा कह के रुक जाए तो खसारा है कि कोई माबूद नहीं है। इल्लल्लाह कहते हो तो खसारे से बाहर निकल आते हो। चलो जिसे अभी भी नहीं समझ आई, मैं दूसरी मिसाल कुरान से दे देता हूँ कि इल्ला से पहले खसारा है, इल्ला के बाद खसारे से बाहर निकल आओगे। अब अल्लाह ने जहां नबी का तज़किरा किया, अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अगर वमा अरसलना कह के रुक जाओगे तो खसारा है, यानी ए अल्लाह कह रहा है नबी हमने तुम्हें नहीं भेजा, अब खसारा ही खसारा है। इल्ला कहोगे तो खसारा से बाहर आओगे। इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ये नबी आलमीन के लिए रहमत बन के आ रहा है। यहाँ इल्ला से बाहर खसारे से निकल आए हो। चले और एक मिसाल देता हूँ कि इल्ला से पहले खसारा होता है, इल्ला के बाद खसारे से बाहर निकल आओगे। अल्लाह ने कहा कुल मेरे हबीब उम्मत से कहो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, मुझे इस रिसालत की उजरत नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए। अब अगर कोई यहाँ पे रुक जाए तो खसारा ही खसारा है कि नबी को तो रिसालत की उजरत चाहिए ही नहीं। अगर खसारे से बचना है तो इल्ला के बाद पढ़ो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, रिसालत की उजरत ये है मेरे कुर्बा से मोहब्बत करो। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु यानी इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है, इल्ला से पहले मतलब और है, इल्ला के बाद मतलब और है। इल्ला के बाद खसारे से निकल आती हो, इल्ला से पहले खसारा है। और मैं कहता हूँ मेरे सामने ये जितने शियाने हैदर करार अज़ादारों के चेहरे हैं, आपसे बेहतर इल्ला कोई नहीं समझ सकता कि इल्ला का मतलब क्या होता है। इसलिए कि आप तो मजालिस में सुनते हैं कि जब जंग ओहद हो रही थी और मौलाए कायनात वहां पे दाद शुजाअत ले रहे थे, मगर सारा मैदान ओहद लोगों से खाली नजर आ रहा था, तो अल्लाह ने सैयदुल मलाइका जिब्राइल से कहा जिब्राइल जा फर्श पर और अली की शुजाअत का कसीदा पढ़। अब जिब्राइल कसीदा पढ़ रहा था ला फता इल्ला अली। मौला सलाम, तो आपसे बेहतर इल्ला कौन समझेगा? जिब्राइल ने कहा ला फता, कोई भी बहादुर नहीं है, अगर बहादुर देखना है इल्ला अली, अली जैसा बहादुर है वो दिखाओ। तो अल्लाह ने कहा इल्ला के बाद तुम्हें खसारे से बाहर निकालते हैं इल्लल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने कहा साहिबे ईमान हो जाओ, खसारे से बाहर निकल आओ। अब ये साहिबे ईमान कौन होता है?
یہ تلاش کیجیے، مسلمان اور ہوتا ہے، مومن اور ہوتا ہے، ایمان اور ہوتا ہے، اسلام اور ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمان ہو جاؤ خسارے سے باہر نکل آؤ گے، نہیں، اسلام خسارے سے نہیں نکالتا، ایمان خسارے سے نکالتا۔ اب کیسے پتا چلے کہ صاحب ایمان کیسے ہوتے ہیں؟ نبی نے ایک جنگ پہ جب سارا کفر جمع ہو گیا تب نبی نے کہا اب مسلمانوں کو میں مومن بناتا ہوں، اب اسلام لانے والوں کو ایمان سمجھاتا ہوں۔ اب جیسے ہی علی عامر بن عبد العزیز کے مقابلے پہ جانے لگے تو نبی نے کہا بتاؤ صحابیوں یہ کون جا رہا ہے؟ کسی نے کہا یہ داماد رسول جا رہا ہے، کسی نے کہا زوج بتول جا رہا ہے، کسی نے کہا سلیم کا بابا جا رہا ہے، کسی نے کہا امیر المؤمنین جا رہا ہے، کسی نے کہا علی حیدر کرار جا رہا ہے۔ نبی نے فرمایا میں بتاتا ہوں یہ کون جا رہا؟ بارزل ایمان کل الال کفر کل، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا۔ یہ ایمان ہے۔ نبی نے اس وقت بتایا جس کے دل میں کل ایمان ہو وہ ہی صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اب شاید میرا بھی بندہ یہ نہ کہے کہ آپ نے تو قرآن سے دلیل نہیں دی، آپ نے تو حدیث سنا دی علی کی شان میں، اب قرآن سے آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ سورۃ الحجرات، اگر کوئی غیر شیعہ ہے وہ یہاں سے یقین لے کے اٹھے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ نے کہا کہ مومن اور ہے، مسلمان اور ہے۔ وقالت الاعراب آمنا، میرے حبیب یہ عرب کے دیہاتی تیرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں آمنا ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، میرے حبیب انہیں کہو تم مومن نہیں ہو۔ وہ کہہ رہے ہم مومن ہیں، ایمان لائے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، انہیں کہو تم ایمان نہیں لائے۔ تو بارے الہ یہ اگر ایمان نہیں لائے تو پھر اندر سے ہے کیا؟ اچھا اگر ایک اور جملہ کہوں، وہ جو نبی سے کہہ رہے تھے ہم مومن ہیں، اللہ نے کہا یہ مومن نہیں ہے، کیا انہیں پتہ نہیں یہ مومن نہیں ہے؟ انہیں پتہ تھا ہم مومن نہیں، وہ نبی کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہ آیت پڑھ کے میرا ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ میں سوچتا تھا لوگوں نے نبی کی بیٹی کے سامنے جھوٹ کیوں بولا، حالانکہ نبی نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، نبی نے کہا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ یہ بیوی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حالانکہ جناب سیدہ کا نام اعلیٰ، کردار اعلیٰ، حسب اعلیٰ، نسب اعلیٰ، پھر لوگوں نے نبی کی بیٹی کے سامنے جھوٹ کیوں بولا؟ جب یہ آیت پڑھی تو مجھے جواب مل گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ تیری بارگاہ میں آ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ قبلہ نبی کون ہے؟ فاطمہ جز ہے، جنہیں کون کی شرم نہیں تھی وہ جز کا حیا کیسے کرتے ہیں؟ یعنی وہ نبی کے سامنے جھوٹ بول رہے تھے۔ اور اگر اور اپنے بچوں کے لیے جملہ کہوں جو کہ زیادہ بچے جو نوجوان ہیں ان کے لیے انوار قلوب پہ نقش ہو جائے، اگر آپ کے یہی اقبال ٹاؤن کے کسی بازار میں کوئی جیب تراش پکڑا جائے، اسے کہیں تو نے جیب کاٹی ہے، وہ کہے گا نہیں کاٹی، توجہ ہے نا، لطف نہیں کیا پسند۔ اسے کہو تو نے جیب کاٹی ہے، وہ کہے گا نہیں کاٹی۔ اسے مارو تو نے کاٹی ہے، وہ کہے گا میں نے جیب نہیں کاٹی۔ اسے کہو اچھا چل اللہ کے گھر کے سامنے، اللہ کے گھر کے سامنے قسم میں تو نے جیب نہیں کاٹی۔ جیسے ہی بے ایمان کو اللہ کے گھر کے سامنے لاؤ گے وہ کہے گا اچھا مجھے اللہ کے گھر میں لے جاؤ، میں مانتا ہوں جیب کاٹی ہے۔ یعنی 1400 سال بعد کا بے ایمان اللہ کے گھر کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ کتنے بڑے بے ایمان ہوں گے جو نبی کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کتنے بڑے بے ایمان ہوں گے جو نبی کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے تھے۔ اچھا بارے الہ وہ کہتے ہم مومن ہیں، اللہ نے کہا قل لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو۔ تو بارے الہ تو ہی سمجھا یہ اندر سے ہے کیا؟ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے کہا ولکن قولوا اسلمنا، میرے حبیب نے کہو یہ خود کو مومن نہ کہا کرے، خود کو مسلمان کہا کرے۔ یہ نہ کہے ہم ایمان لائے ہیں، یہ کہے ہم اسلام لائے ہیں، یہ خود کو مومن نہ کہے، خود کو مسلمان کہے۔ تو صاحبان ایمان پتہ چلا ایمان اور ہوتا ہے، اسلام اور ہوتا ہے، مومن اور ہوتا ہے، مسلمان اور ہوتا ہے۔ لوگ ہمیں مذاق میں بھی مومن کہتے ہیں، جس محلے میں کتنے مومنوں کے
गली में कौन कौन मोमिन है? उस दफ्तर में अच्छा आप भी मोमिन है तो हम भी मोमिन है। मैंने कहा या अली तुझे मानने का लुत्फ आ गया, अगर दुश्मन ने भी मजाक किया है तो मोमिन कहा है, मुनाफिक नहीं कहा। यानी तुझे मानने का लुत्फ आ गया। अगर हमें दुश्मन भी मजाक करता है तो मजाक में भी मोमिन कहता है, मुनाफिक नहीं कहता। तो अल्लाह ने कहा अगर खसारे से बचना है तो मोमिन हो जाओ, अगर मोमिन हो जाओगे खसारे से बाहर निकल आओगे। लेकिन फिर कहा सिर्फ अली वाला होना काफी नहीं। मोमिन कौन है? जिसके दिल में अली की विलायत है। सिर्फ अली वाला होना काफी नहीं, अब खसारे से तो निकल आए हो, मगर थोड़ा और निकलने के लिए वआमिलुस सालिहात, अब अमल साले करो। यानी तुम्हारा अमल ऐसा होना चाहिए जिस गली, जिस महल्ले, जिस दफ्तर, जहां पे भी रहते हो, लोग तुम्हें देख कर कहे जिस अली का शिया ऐसा है वो अली कैसा हो। खसारे से अगर निकलना है तो अमल साले करो। और अगर अमल साले की मिसाल दें, अगर आप जितने भी मोमिनीन हैं आपको नमाज शब जैसा लुत्फ आएगा। अमल साले किसे कहते हैं? ये वाक़या अल्लामा मुक़द्दस अर्दबीली के वालिद का है। ये ऐसे आलिम थे कि जो नजफ में रहते और जब भी इन्हें कोई मसला दरपेश होता एक कागज़ पर लिखते, मौला अली की कब्र पे चले जाते, मौला अली की जरी के अंदर अपना सवाल डालते, अंदर से खुद अमीर कायनात इन्हें जवाब दे रहे होते। ये आलिम। लेकिन ऐसा बेटा कैसे पैदा होता है? अमल साले क्या? इनके वालिद किसान थे, खेती बाड़ी कर रहे। एक दो सुबह खेतों में खेती बाड़ी कर रहे हैं कि अचानक थक हार की तरफ बैठे तो देखा कि वहीं से जो पानी की गुजर गया है जमीनों से, वहां से एक सेब बहता हुआ जा रहा है। उन्होंने सेब उठाया, खा लिया। जब सेब खा लिया तो अंदर से अब मुलामत होना शुरू हो गई कि वो तो तुम उसके मालिक नहीं थे, तुमने तो हराम का खाया है, तुमने न कीमत दी है न इजाजत दी है। अब जब अंदर से मुलामत शुरू हो गई, उन्होंने देखा कि इधर से बहता हुआ आया, उसकी मुखालिफ से चलने लगे कि कहाँ से गिरा होगा। देखा दूर एक सेब का बाग है, समझ गए यहीं से दरख्त से गिरा है, पानी से बहता हुआ मेरी जमीनों से गुजरा है। खादिम से कहा कि इसका मालिक कहाँ है? मालिक को बुलाया गया। मालिक को बुला के कहते हैं कि तुम्हारा एक सेब यहाँ गिरा था, वो मैंने बगैर इजाजत खा लिया है, ऐसे करो या उसकी कीमत ले लो या मुझे माफ कर दो। बंदा देखता है कि एक सेब की कीमत देने आया है या माफ करवाने, उसने कहा मैं कीमत नहीं देता, मैं तुम्हें सेब माफ कर देता हूँ। वो खुश हो गए मुक़द्दस अर्दबीली के वाले कि चलो जो पेट में लुक़्मा हराम था हलाल हो गया। चंद लम्हों के बाद वो शख्स कहता है मैं तुम्हें आधा सेब माफ कर सकता हूँ, आधा नहीं कर सकता। कहा कैसे? कहा इस बात के हम दो मालिक हैं, एक मैं हूँ, दूसरा मेरा भाई है। कहा अगर दूसरा आधा माफ करवाना है तो तुम्हें उससे माफ करवाना हो। तो उसने कहा जाओ अपने भाई को बुला लो, माफ नहीं करता मैं कीमत दे देता हूँ। उसने कहा वो यहाँ नहीं रहता, वो दूसरे मुल्क इराक रहता है, इराक के शहर नजफ में रहता है। अगर उसे कीमत देनी है या माफ करवाना है तो जाके वहां से करवा लो। अब अमल सालेह कैसे होता है अली वाले का? वो अर्दबील से चला। अर्दबील ईरान का शहर है, वहां से चला, इराक पहुंच गया। जैसे ही नजफ पहुंचा उसने पूछा कि अर्दबील ईरान का रहने वाला इस नाम का बंदा यहाँ रहता है। बताया गया नजफ के फुला महल चले जाओ, फुला गली चले जाओ, फुला उसका घर है। वो उसके घर के बाहर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया, बंदा आ गया दरवाजे पे। जैसे ही दरवाजे पे आया तो उसने तारुफ करवाया मेरा ये नाम है, मैं अर्दबील से आया हूँ। अब वो जो नजफ में रहता है उसने समझा यहाँ मौला की ज़ियारत के लिए आया होगा, तो उसे पता है मैं भी अर्दबील का रहने वाला हूँ, तो मिलने याद आया है। ये कहता है कि मौला अली की ज़ियारत कर आया है। कहता नहीं अभी मौला अली की ज़ियारत नहीं की। कहा क्यों? कहा इसलिए कि पहले सीधा तेरे दरवाजे पे आया हूँ। कहा तूने पहले मौला अली के दर पे जाना था, फिर मुझे मिलने आना था। क्या नहीं, दर हकीकत मेरे पेट में आधा हराम का सेब है और जब तक पेट में हराम हो तो अली के दरवाजे पे नहीं जाया जाता। ये जो हराम है इसे हलाल करूंगा, फिर मैं अपने मौला के दरवाजे पे जाऊंगा ज़ियारत के लिए। अब जैसे ही उसने पता चल गया कि कोई मसाला है, कहा क्या हुआ, उसे फिर माजरा सुनाया।
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। कहा क्या हुआ कि तू यहाँ पे आधे सेब की बात कर रहा है? उसने बताया कि ऐसे आपकी जमीनों से सेब गिरा, वहां गुजरता पानी से गुजरता हुआ मेरी जमीनों से आया, मैंने उठाया खा लिया, और तुम्हारी जमीनों पे गया, आधा तेरे भाई ने माफ कर दिया है और कहा है बाकी आधा माफ करवाना है, ये कीमत देना है, जाके नजफ इराक में जाके मेरे भाई से माफ करवाओ या उसे कीमत अदा करो। कहता है कि या मुझसे आधे सेब की कीमत ले लो या ऐसे करो आधा सेब माफ कर लो। अब वो शख्स उसे सर से लेके पाँव तक देखता है, कहता है शरीफ बंदा है, जिसे जुमला समझ आ गया उसे मैं दूंगा। कहता है शरीफ बंदा है कि जो आधा सेब खा के बेचैन हो गया है, वरना लोग तो पूरा बाग खा जाते हैं। मैं आपको सलामत उसे जुमला समझ आया, मैं गा देता हूँ। शरीफ बंदा था जो आधे सेब से बेचैन हो गया है, वरना लोग पूरे पूरे बाग खा जाते हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं होती। कहता है मैं तुमसे सेब की कीमत नहीं लूंगा, मैं तुम्हें सेब माफ करूंगा मगर एक शर्त पे माफ करूंगा। उसने कहा क्या? कि तुमने मेरी बेटी के साथ शादी कर दी। सोचने लगा अजीब शर्त है, सारी जिंदगी गुजारनी है, न फिक्र का पता है न शक्ल सूरत का पता है। थोड़ी देर सर झुका के कहता है चलो दुनिया की जिंदगी जैसी है गुजर जाए, कयामत के दिन अली को तो मैं दिखा सकता हूँ। क्या अली मैं आपका शिया ऐसा हूँ, आपकी बारगाह में ऐसे आया हूँ हश्र के मैदान में कि मेरे पेट में हराम का लुक़मा नहीं है। थोड़ी देर जब उसने कहा ना ठीक है मैं राजी हूँ, अख्द करता हूँ, अब वो शख्स कहता है लेकिन मेरी बेटी गूंगी है, नाबीना है, बहरी है, अपाहज है, अब शादी करूं। आप परेशान हो गए, सोचो उसकी हालत क्या होगी। थोड़ी देर वो सर झुकाता है, अच्छा सारी जिंदगी न बोलेगी, न मेरी बात सुन सकती है, न देख सकती है, न चल सकती है। कहता है चलो दुनिया जैसे भी है गुजर जाएगी। उसे कहते हैं अगर मैं फिर शादी कर लूं तो आधा से माफ कर देगा। कहते हैं हाँ मैं माफ कर दूंगा। कहते हैं चलो दुनिया जैसी है गुजर जाएगी, कयामत के दिन अली को मैं मुझसे ही दिखाऊंगा। अब कहते हैं उसका अक़्द हो गया। अब जैसे ही वो ज़ौजा के पास गया, अब उसके ज़हन में अल्लाह जाने क्या चल रहा होगा, धड़कनें तेज हो रही होगी, वो तो देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, चल नहीं सकती। जैसे ही हुजरे में कमरे में कदम रखा, कहता है अस्सलामु अलैकुम, कहती है वालेकुम सलाम। उसने कहा इसका मतलब है सुन भी सकती है, बोल भी सकती है। उसने सलाम सुना और सलाम का जवाब दिया। फिर उसे कहता है कि 2 रकअत नमाज पढ़ना मुस्तहब है, आओ मुसल्ला इबादत पे 2 रकअत नमाज पढ़ो। अब वो अपनी जगह से उठी, चलते हुए खुद ही मुसल्ले पे। उसने कहा इसका मतलब है ये देख भी सकती है, चल भी सकती है। अब ये कहता है मुझे एक बात की समझ नहीं है, तुम्हारे बाबा ने कहा था वो बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती। कहा जो मेरे बाप ने कहा तो उसका मतलब नहीं समझा। उसने कहा वो बोल नहीं सकती। मैंने सारी जिंदगी इस जुबान से न झूठ बोला है न किसी की गीबत की है। सारी जिंदगी ये जो हाथ उठे मैं दाद देता हूँ, जो नहीं उठ सके अल्लाह करे वो भी इस में उठ सके। मैंने सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला, कभी गीबत नहीं की। उसने कहा वो कानों से बहरी है, मैं ना इन कानों से कभी झूठ सुनती हूँ न किसी की गीबत सुनती हूँ। और जो उसने कहा हराम की आंखों से नाबीना है, मैंने अपनी इन आंखों से कभी हराम की तरफ आंखें उठा के नहीं देखी। और जो कहा वो अपाहज है, मैं कभी इन कदमों से हराम की जानिब चल के नहीं गई। उसने कहा ठीक है मैं समझ गया कि मतलब। अब जब अगले दिन अल्लामा मुक़द्दस रबीली के जो वाले कहते उस शख्स से मुलाकात हुई, उनका सुसर, उन्हें कहते हैं अमल साले किसे कहते हैं, अली का जो शिया है। कहा आप सिर्फ कह देते कि मेरी बेटी से अक़द करो, आपने कहा वो गूंगी है, बहरी है, नाबीना है, अपाहज है। वो शख्स कहता है सुनो मैं यहाँ मौला अली के जवाब में नजफ में रहता हूँ। जब मुझे रहमत बेटी के शक्ल में मिली, मैंने अपनी इस बेटी को मौला के हुक्म के मुताबिक परवान चढ़ाता रहा, सीरत सैयदा के मुताबिक अपनी बेटी को पालता रहा।
میں نے سیرت سیدہ کے مطابق جب اسے پال لیا، اب میری بیٹی جوان ہو گئی، میں نے بیٹی کا عقد کرنا تھا، میں نے کہا میں کس کے دروازے پہ جاؤں کہ اسے کہوں کہ میری بیٹی اتنی نیک ہے کہ میری بیٹی کے لیے کوئی شوہر تلاش کرو؟ میں کسی کے دروازے پہ نہیں گیا، میں سیدھا نجف اشرف مولا کائنات کے در پہ چلا گیا۔ میں نے علی کی سری پہ ہاتھ رکھ کے اپنے مولا سے صرف ایک بات کی تھی، مولا مجھے رحمت ملی آپ کے دروازے سے اور میں نے آپ کے حکم کے مطابق بیٹی کو پالا ہے، سیرت سیدہ کے مطابق فرمان چڑھاتا رہا۔ اب میری بیٹی جوان ہو گئی، میں کسی کے دروازے پہ رشتے کے لیے نہیں جاؤں گا، آپ کے دروازے سے مجھے داماد ملنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے تو ایران سے عراق میرے دروازے پر آدھا سیب تجھے نہیں لے کے آیا، تجھے علی میرے در پہ بلا رہا تھا۔ مولا کائنات ہم سے راضی رہے، مولا علی ہم سب کی شفاعت فرمائے۔ اس نے کہا یہ میں نے مولا علی سے جا کے بات کی تھی کہ مولا مجھے بیٹی کا رشتہ چاہیے اور آپ نے رشتہ میرے گھر بھیجنا ہے، اور یہ تجھے آدھا سیب ایران سے یہاں نہیں لا رہا بلکہ علی نے تجھے یہاں میرے دروازے پر بھیجا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو عمل صالح کرو گے خسارے سے باہر نکل آؤ گے۔ پھر کہا ذرا لفظ سالے کا بتائیں کہ سالے کا لفظ قرآن میں کس کے لیے استعمال ہے؟ سبحان اللہ، سلوات پڑھیے مولا کائنات کی ذات پر۔ میرے بھائی نے ایک سوال کر دیا کہ قرآن میں سالے کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ یہ سورہ تحریم میں ہے۔ اب میں کہوں گا اگر یہاں پہ جو نوجوان ہیں، کاش کیمرہ نہ ہوتا تو پھر میں سورہ تحریم کی تفسیر کرتا، ضرور پڑھیے کہ سورہ تحریم کس کی مذمت میں نازل ہوئی۔ وہاں پہ اللہ نے نبی سے کہا کہ تیرے دو قریب ایسی شخصیتیں ہیں جن کے دل ٹیڑے ہیں۔ اشاروں میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ تیرے قریب کچھ ایسی دو شخصیتیں رہتی ہیں جن کے دل ٹہرے ہیں، اور میرے حبیب اگر سیدھے نہیں ہوتے تو تو ان کا راستہ خود سے جدا کر دے۔ میں بڑا سنبھل کے جملے ادا کر رہا ہوں کیونکہ ایک ایک جملہ سخت ہے کہ اگر تو چاہے تو ان سے اپنے راستے جدا کر لے، اور میرے حبیب پھر تیرا مددگار کون ہوگا؟ ایک اللہ ہوگا، دوسرا مومنوں سے وہ ہے جسے صالح کہا جاتا ہے۔ ان اللہ مولاکم وصالح المؤمنین، ایک اللہ ہے اور دوسرا مومنوں میں سے وہ ہے جسے صالح کہا جاتا ہے۔ آیت نازل ہوئی، صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ یہ تو پتہ ہے کہ اللہ کون ہے، اب یہ جو کہا صالح المؤمنین، مومنوں میں سے ایک صالح ہے، بتائیے وہ صالح کون ہے؟ تو نبی نے کہا یاد رکھو صالح المؤمنون ہوا علی بن ابی طالب۔ جو مومنوں میں سے صالح ہے وہ علی بن ابی طالب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عامل الصالحات، عمل بھی صالح تب ہوتا ہے جو علی کی ولایت ہوتی ہے۔ عمل بھی صالح تب ہوتا ہے جب علی کی ولایت ہوتی ہے۔ چلو میں جملہ کہہ دیتا ہوں، یہاں پہ آپ کو لطف آئے گا کہ علی سے ہی عمل صالح ہوتا ہے۔ آپ فجر کی اذان میں ایک جملہ سنتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ جائیے ناج البلاغہ پڑھیں، اس میں مولا علی نے ایک جملہ کہا، نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، شک کی نماز سے یقین کی نیند افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کا رحم بنا والا آپ کو سلام۔ آپ وہاں سن رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور علی نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں، حوالہ لے لیجئے، نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، ایک حصے میں مولا کے خطبے ہیں، دوسرے میں مولا کے خطوط ہیں، تیسرے میں مولا کے کلمات قصار ہیں۔ کہ جو تیسرا حصہ ہے یہاں پہ مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، شک کی نماز سے یقین کی نیند افضل ہوتی ہے۔ اب
اب آپ کہیں گے وہاں گلدستہ اعلان پہ مؤذن اور کہہ رہا ہے، یہاں علی اور کہہ رہے ہیں کہ علی نے کب بات کی ہے؟ اور مجھے معصوم کے علاوہ کوئی بندہ دکھاؤ جو کہے مجھے نماز میں شک نہیں ہوتا، عام بندہ ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، ہر بندے کو معصوم کے علاوہ نماز میں شک ہوتا ہے۔ اور اسی لیے تو معصوم نے کہا شکیت نماز ہے، نماز میں یہ شک ہو تو نماز باطل ہے، یہ شک ہو پرواہ نہیں کرنی، یہ شک ہو تو وہیں سے نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو مولا نے کیا کہا؟ نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، کہ شک کی نماز سے یقین کی نیند افضل ہوتی ہے۔ چاہیے جو مفتی جعفر حسین صاحب نے ترجمہ کیا ہے اس نے صرف حاشیہ میں اشارہ کیا ہے، مولا نے کب کہا جملہ؟ مولا کوفہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک بندے نے تذکرہ کیا، یا علی وہ بندہ بڑا شمسندہ دار ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے۔ علی نے کہا جہنمی ہے۔ مولا نے کہا وہ جہنمی ہے، کہ یا علی شمسندہ دار ہے، جہنمی ہے، تہجد گزار ہے، جہنمی ہے، عبادت گزار ہے، جہنمی ہے۔ کمالا کیوں جہنمی؟ کہا جاؤ ذرا اس کے ساتھ علی کے بارے میں بات کرو، اس کے دل میں علی کا بغض ہے۔ مولا نے فرمایا جاؤ اس سے جا کے علی کے بارے میں بات کرو۔ ایسا نعرہ لگائیں کہ آپ ایسا محسوس کریں کہ آپ عربین میں مولا علی شیر خدا کے نجف اشرف ہیں، جیسے وہاں وہ نعرہ لگتا ہے، مل کر اپنی نیندوں کو اڑا کر، اور اپنے جو بوڑھے ہیں وہ جوان ہو جائیں۔ مولا نے فرمایا شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، پھر بھی جہنمی ہے۔ اگر اس سے علی کے بارے میں بات کروں گے اس کے دل میں علی کا بغض ہے۔ اب مولا نے جملہ کہا سنو، نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، جو علی کی ولایت پر شک لے کر مصلی عبادت پہ آتا ہے، اس بندے کی نماز سے اس کی نیند افضل ہے جو علی کی ولایت پہ یقین رکھ کے سو جاتا ہے۔ علی کا بغض لے کے مصلی عبادت جو علی کا بغض لے کے مصلی عبادت پہ آتا ہے، اس سے تو اس بندے کی نیند افضل ہے جو علی کی ولایت پہ یقین رکھ کے سو جاتا ہے۔ میرے سامنے سارے مولا علی کی ولایت والے چہرے ہیں اور آپ جملے کی قدر کریں گے۔ بتاؤ جب علی کی ولایت پر یقین رکھ کر سو جانا اتنا افضل ہے تو علی کی ولایت لے کے مصلی پہ آنا کتنا افضل ہوگا؟ اور یہی وجہ ہے کہ یہی عمل صالح ہے۔ میں اور جملہ آسان کر دیتا ہوں۔ آپ سنتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا، مگر کیسے پتہ چلے گا یہ جنتی ہے جہنمی ہے؟ جب صحابہ سامنے تھے نبی نے کہا کہ دیکھو جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو نامہ اعمال سارا پڑھا نہیں جائے گا، صرف نامہ اعمال دیکھ کے پتہ چل جائے گا یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ نبی نے فرمایا نامہ اعمال کے اوپر عنوان لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک عنوان ہے، اس عنوان سے ٹائٹل سے پتہ چل جائے گا۔ مثلا مثال دوں میں، آپ نے کسی دوست کو 1000 صفحے کی کتاب دو، وہ 1000 صفحہ کھول کے نہیں پڑھے گا، وہ صرف کتاب کا ٹائٹل دیکھے گا، کتاب کا عنوان دیکھے گا، پتہ چل جائے گا کتاب کے اندر کیا ہے۔ اب جب صحابہ کو نبی نے کہا نا کہ صرف نامہ اعمال کا عنوان ٹائٹل دیکھ کے پتہ چل جائے گا یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، اب میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ ہر بندہ یقین لے کے اٹھے۔ شیعہ دسیوں کتابوں کے حوالے میرے ذہن میں ہے۔ اہل سنت عالم ابن مغازلی شافعی نے اپنی کتاب المناقب میں یہ حدیث لکھی، جب کہا نا یا رسول اللہ بتائیے کہ مومن کے نامہ اعمال کے عنوان اور ٹائٹل کیا ہے؟ نبی نے کہا عنوان صحیفۃ المؤمن ولایت علی ابن ابی طالب۔ مومن کے نامہ اعمال کا عنوان ہی علی کی ولایت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے اب شیعہ نے حیدر کرار ناز کیا کرو آپ کے دل میں علی کی ولایت ہے۔
عام طور پہ لوگوں کو تو جب قیامت کے حالات بتائے جاتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. علی کے علاوہ کوئی مجھے بندہ دکھاؤ جس نے اپنے چاہنے والوں سے کہا ہو تو نے گھبرانا نہیں، میں مرنے سے پہلے تیرے سے ہنے آ جاؤں. جس کے دل میں علی کی ولایت ہے مولا علی کے علاوہ کوئی بندہ دکھائیے جس نے کہا ہو کہ چاہنے والے گھبرانا نہیں، میں مرنے سے پہلے تیرے سرحانے آ جاؤں گا. صرف علی نے کہا. اور مولا نے جو جملہ کہا یا حارو ہمدان من یمت یرانی، حارث ہمدانی جو بھی مرتا ہے وہ علی کو دیکھتا ہے. اگر آپ یہاں غور کریں مولا نے جو لفظ استعمال کیا من یمت، من عربی زبان میں عموم پہ دلالت کرتا ہے کہ جو بھی مرتا ہے، جو بھی مرتا ہے وہ علی کو دیکھتا ہے. بس کوئی علی کو دیکھ کے ہی مر جاتا ہے. اللہ جانے کسے سمجھ آ رہا ہے. مولا آپ کو سلامت. جو بھی مرتا ہے وہ علی کو دیکھتا ہے. بس کوئی علی کو دیکھ کے ہی مر جاتا ہے. آگے مولا کا جملہ ہے مومنن کانا اور منافقن. مومن مرے وہ بھی دیکھتا ہے، منافق مرے وہ بھی دیکھتا ہے. چلو میں نے کہا مولا مومن کے سرحانے آنا چاہیے. مومن کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ مجھے اپنے مولا کی زیارت ہو رہی ہو. میری زندگی میں اس سے حسین لمحہ کیا ہوگا؟ میں اپنے مولا کی زیارت کر رہا ہوں، میری بدن سے روح نکال لیا جائے. شاید اس لیے مولا نے کہا مومن کے لیے موت ایسی ہوتی ہے جیسے اسے گلاب کا پھول سنگھایا جا رہا ہے اور اس کے بدن سے روح نکال لی جاتی ہے. مولا منافق کے سرحانے کیوں آتے ہیں؟ مولا کہیں گے منافق وہی ہے نا جو علی کا ذکر سننا گوارا نہیں کرتا. ادھر علی کی بات ہوتی ہے، ادھر پیشانی پہ شکن آ جاتا ہے. ادھر علی کی فضیلت شروع ہوتی ہے، ادھر پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ادھر علی کے کمال کا تذکرہ ہوتا ہے، ادھر محفل سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. مولا نے کہا منافق وہی ہے جو علی کا ذکر سننا گوارا نہیں کرتا. مرنے سے پہلے اس کے سرحانے علی کا آ جانا ہی منافق کی موت ہوتی ہے. کہا یہی کافی ہے کہ مرنے سے پہلے علی کا اس کے سرحانے آ جانا، یہی منافق کی موت ہوتی ہے. اور پھر آپ شیعوں کے لیے تو ایک اعزاز آگے کا ہے، میں حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ ہر بندہ یقین لے کے اٹھے. ہمارے شیعہ تفسیر ہے المیزان فی تفسیر القرآن، 20 جلدوں میں قرآن کی تفسیر ہے. اس کے اندر یہ حدیث ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اس آیت کے ذیل میں یہ حدیث بیان ہوئی. چھٹے تائیدار ولایت نے یہ حدیث بیان کی. جب کسی نے کہا مولا ہم نے سنا ہے یہ کہا جاتا ہے کوئی مومن مرتا ہے تو آپ کے چند علی اس کے سرحانے جاتے ہیں. چھٹے تائیدار ولایت نے کہا مومن کے سرحانے صرف علی نہیں، ہم 14 آتے ہیں. مومن کے سرحانے صرف علی نہیں آتے، حسن اسے لینے آتے ہیں، حسین خود آتے ہیں لینے کے لیے، زین العابدین خود لینے آتے ہیں، محمد باقر آتے ہیں، جعفر صادق آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے جب عام لوگ سنتے ہیں نا محشر کے میدان کے حالات وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں آدھی حدیثیں سنائی جاتی ہے. انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا اور قبر سے اٹھانے کے بعد حالت یہ ہے کہ وہاں ہر طرف گرمی کی تپش ہوگی اور پیاس کا غلبہ ہوگا. ہر بندے کا پیاس کی وجہ سے زبان دہن سے باہر آئی ہوئی ہوگی. یہاں تک حدیث سنا کے خاموش ہو جاتے ہیں اور نبی کا امتی پریشان ہو جاتا ہے. یعنی وہاں میں بھٹکتا رہوں گا پیاسا نہیں، نبی نے بتایا ہے کہ اس مشکل میں مشکل کشا بھی ہے. نبی نے کہا جہاں محشر کا میدان ہوگا ہر بندے پہ پیاس کا غلبہ ہوگا، وہاں پانی کا انتظام ہوگا. نبی نے کہا وہاں پانی پینے کے لیے ایک حوض ہوگا جسے حوض کوثر کہتے ہیں. نبی نے کہا وہ حوض میرا ہے، پلانے والا علی ہوگا. فرمایا وہاں پہ پانی پلانے کا انتظام ہے مگر پانی اسی کو ملے گا جس کی علی سے حالات اچھی ہو. اور پھر بتایا جاتا ہے کہ سورج سوالے سے پیا جائے گا.
یہ سنتا ہے نبی کا امتی پریشان ہو جاتا ہے، سورہ سبا نیزے پہ آ جائے گا تو پھر میری حالت کیا ہے؟ پھر منظر کشی کی جاتی ہے، تم کبھی ایک قدم اٹھاؤ گے، کبھی دوسرا قدم اٹھاؤ گے، تم پسینے سے شرابور ہو گے، ایسے ہوگا جیسے تمہاری جلد ابھی پگھل کے زمین پہ گر رہی ہے۔ وہ سنتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، اچھا میں پھر محشر کے میدان میں ایسے ہی پھرتا رہوں گا کہ سورہ سبا نیزے پہ ہے؟ نہیں، آدھی حدیث سنائی جاتی ہے، نبی نے آگے بھی فرمایا کہ جہاں پہ سورہ سبا نیزے پہ آ جائے گا ہر بندہ سائے کی تلاش میں ہوگا۔ نبی نے کہا سائے کا انتظام ہوگا، وہاں سایہ کیسے ملے گا؟ نبی نے کہا وہاں ایک پرچم ہوگا جسے لواء الحمد کہتے ہیں، جسے سایہ چاہیے اس پرچم کے نیچے آنا ہوگا۔ نبی نے فرمایا لواء الحمد پرچم میرا ہے، اٹھانے والا علی ہوگا۔ علی اٹھائے گا وہ پرچم۔ مولا آپ کو سلام مل کے جواب دیجیے۔ مولا بزرگاروں کو سلامت رکھیں، آپ سب کی مولا کائنات شفاعت فرمائے، جو دعائیں لائے ہوں مولا کی سب کے مستجاب ہوں۔ کہا وہاں پر سائے کا انتظام ہے اور وہ میرا پرچم لواء الحمد ہے، مگر اٹھانے والا علی ہوگا۔ اس لیے ناز کیا کروں جب اپنے دل میں علی کی ولایت محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ایسا سرمایہ ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کیسا عظیم سرمایہ ہے۔ اور میرے عزیزوں، دوست بزرگوں، بندہ جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمارے دل میں علی اولاد علی کی امامت و ولایت۔ اللہ نے جتنے انہیں کمال عطا کیے اور دشمن نے اس کے مقابلے میں اتنے ہی مسائل دیے۔ چونکہ چہلوں کے ایام ہیں، اس ایک روایت چہلوں کی سن لیجیے۔ جب یزید نے امام سجاد علیہ السلام کو بلایا کہ سجاد اب میں تمہیں قید سے رہا کرتا ہوں، عطا مجھے بتائیے میرے امام کی کیا حالت ہوئی؟ میرا دل کہتا ہے امام نے سوچا ہوگا 4 سال کی سکینہ کہ جو ہر روز کہتی تھی سجاد کب فتح میں جائیں گے، وہ تو شام کے زندان رہ گئے۔ اور عزادارو اس بچے کی بڑی عجیب قسمت ہے۔ آپ یہ سنتے ہو نا کہ نبی کی بیٹی 18 سال میں بوڑھی ہو گئی۔ میں نے خود مقتل کی روایت پڑھی ہے، حسین کی بیٹی 4 سال کی عمر میں ضعیف ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آپ یہ سنتے ہیں نا کہ نبی کی بیٹی کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ میں نے روایت پڑھی 4 سال کی سیدزادی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے۔ اگر اس سیدزادی کا دکھ سمجھنا ہے بس ایک روایت پڑھتا ہوں۔ آج سے تقریباً 200 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ سید ابراہیم دمشقی کا، سید مرتضی علم الہدی کی اولاد میں سے، وہی جہاں شام آقازادی کی قبر مطہر ہے اس کے پاس سے نہر گزرتی تھی۔ سید ابراہیم کی بیٹیاں تھی کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس خواب کے بعد انہوں نے حسین کی بیٹی سے توسل کیا، پھر انہیں بیٹا عطا ہوا۔ سید ابراہیم کی بڑی بیٹی کے خواب میں 4 سال کی معصومہ آئی، کہا اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا، میری قبر پانی سے بھر چکی ہے، مجھے اذیت ہو رہی ہے، یہ پانی نکالو یا میری تربت کہیں اور منتقل۔ عطا سیدزادی نے صبح خواب اپنے بابا سے بتایا، حسین کی بیٹی خواب میں آئی ہے۔ اس نے کہا بیٹا وہ معصومہ ہے، ہم معصوموں کی قبر نہیں کھول سکتے۔ دوسری بیٹی کے خواب میں 4 سال کی معصومہ آئی، کہا کل تمہاری بڑی بہن سے کہا آج تمہیں کہہ رہی ہوں، اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے اذیت ہو رہی ہے، یہ پانی قبر سے نکالو، میں تربت کہیں اور منتقل کروں۔ عزادارو دوسرے دن پھر
سیدزادی نے بابا کو بتایا. سید ابراہیم کہتا ہے وہ معصومہ ہے، حسین کی بیٹی ہے، ہم کیسے لہب کھول سکتے ہیں؟ عزادارو تیسرے دن اس کی تیسری بیٹی کے خواب میں معصومہ آ گئی کہ تمہاری دو بہنوں سے پہلے کہا اپنے بابا کو میرا پیغام دو، کیا وجہ ہے وہ کیوں نہیں عمل کر رہا؟ اسے کہو کہ میری قبر میں پانی ہے، پانی بھرنے کی وجہ سے اذیت ہے، یا میری قبر سے پانی نکالو یا تربت کہیں اور منتقل کرو. اب سید ابراہیم نے علماء کو اکٹھا کیا کہ بتاؤ حسین کی بیٹی میری 3 بیٹیوں کے خواب میں آ کے یہ بات کہہ رہی ہے. علماء نے کہا وہ معصومہ ہے، معصوم یا معصومہ جس کے خواب میں آئے وہ خواب سچا ہوتا ہے، لہذا سید زہدی کی قبر کھولی جانی چاہیے. عزادارو قبر کے گرد پردہ بنایا گیا، کہا کہ سید ابراہیم کی یہی بیٹی سید زادیہ آگے بڑھے گی اور یہ قبر کھولے گی. عزادارو بس اسی جملے میں حسین کی بیٹی کی غربت ہے. کہتے ہیں جیسے قبر کھولی گئی نا، تعویذ قبر کھولنا تھا، سید ابراہیم کی 3 بیٹیاں بھی ہوش ہو گئی. اللہ نے کسی جملہ سمجھ آیا ہے کون اپنے خیال میں؟ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، جیسے ہی حسین کی 4 سال کی معصومہ کا تعویذ قبر کھولا گیا، 3 سید زادیہ میں ہوش ہو گئی. سید ابراہیم پریشان ہو گیا، میری بیٹیوں نے کیا قبر میں دیکھا ہے؟ 3 بیٹیاں پریشان ہو گئی. سید ابراہیم آگے بڑھا، بیٹیوں کے چہرے پہ پانی چھڑکاؤ کرتا رہا. جیسے ہی بیٹیاں ہوش میں آئی کہا